السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ہمارے تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو بھائی ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور ہمیں اپنے دعاؤں سے کمنٹ باکس میں ضرور نوازیں، اور جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ ہمیں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ میسیج کے ذریعے سے آپ کو ضرور اطلاع کی جائے گی۔ شکریہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 10 ذی القعدہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 61 ہجری میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ماں ام عاصم حضرت فاروق اعظم کی پوتی تھی۔ اس رشتے کی تاریخ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں اعلان کرایا کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے۔ اسی زمانے میں رات میں گشت پر تھے کہ ایک گھر سے آواز آئی، بیٹی صبح ہو رہی ہے، دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی نے جواب دیا کہ اماں، آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المومنین نے اس سے منع فرمایا ہے؟ ماں نے کہا کہ امیر المومنین اس وقت کہاں ہیں؟ ان کو کیا خبر ہوگی؟ بیٹی نے جواب دیا، امی، امیر المومنین کو خبر تو نہیں، پر خدا تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر کو نظر میں رکھ لیا تھا اور اپنے بیٹے عاصم سے کہا کہ تم اس لڑکی سے شادی کر لو، مجھے امید ہے کہ اس سے ایسا جوان مرد پیدا ہوگا جو سارے عرب پر حکومت کرے گا۔ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے نکاح کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پیشین گوئی کے مطابق اس خاندان میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جنہوں نے خلافت راشدہ کے طرز پر حکومت کی، یہاں تک کہ انہیں عمر ثانی یعنی دوسرا عمر کہا جانے لگا۔ نمبر 2، حضور کا معجزہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سفر میں آپ کے ساتھ تھا، میرا اونٹ اتنا تھک گیا تھا کہ چل نہیں سکتا تھا۔ آپ نے فرمایا، تمہارے اونٹ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا، تھک گیا ہے۔ آپ نے اس اونٹ کو ہانکا اور اس کے لیے دعا کی۔ آپ کی دعا کی برکت سے اس اونٹ کا حال یہ ہو گیا کہ سب اونٹوں سے آگے چلتا تھا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے۔ فائدہ، اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کو پڑھنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، زمزم پینے کی دعا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب زمزم پیتے تو یہ دعا فرماتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ ترجمہ، اے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم مانگتا ہوں، کشادہ روزی اور ہر بیماری سے شفا کا سوال مانگتا ہوں۔ نمبر 5، رسول اللہ نے فرمایا، اسلام کو زندہ رکھنے کی غرض سے علم حاصل کرنے کے دوران جس کی موت ہو جائے تو جنت میں اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو اور پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو، اور ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو تو ہم اس کو دنیا میں سے کچھ دے دیں گے، اور ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر کوئی بندہ پیدائش کے دن سے موت آنے تک اللہ کی اطاعت میں چہرے کے بل گرا پڑا رہے تو وہ بھی قیامت کے دن اپنے سارے عمل کو حقیر سمجھے گا اور یہ تمنا کرے گا اس کو دنیا کی طرف واپس کر دیا جائے تاکہ اور زیادہ نیک عمل کرے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بیماریوں سے بچنے کی تدابیر۔ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ بیٹھنے سے منع فرمایا ہے کہ جہاں بدن کا کچھ حصہ سائے میں ہو اور کچھ حصہ دھوپ میں ہو۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ نے فرمایا، ابو ذر، تم جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرو، گناہ ہو جانے کے بعد نیک کام کر لیا کرو، یہ اس نیکی یعنی اس گناہ کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو
آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے اس پیغام کو سننے کے لیے سبسکرائب نہیں کیا ہے، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ضرور سبسکرائب فرما لیں اور اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر فرمائیں روزانہ، تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔